اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ التقدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، ایک اہم چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ یہ جو آپ اپنی اسکرین پر علامت دیکھ رہے ہیں، اس کے متعلق اصطلاح تجوید میں کیا حکم ہے؟ اصطلاح تجوید میں اس علامت کو، یعنی یہ جو خالی دائرہ ہوتا ہے جو حروف علت یعنی الف واو یا کے اوپر جو ہے وہ اکثر آپ کو لکھا ہوا ملے گا کلموں کے آخر میں یا درمیان میں، اس کے بارے میں اصطلاح تجوید میں کیا حکم ہے؟ تو اصطلاح تجوید میں اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ المزیدۃ رسما یدل علی زیادۃ ذلک الحرف، کہ یہ جو حرف ہے علم الرسم کے مطابق حرف زائد ہونے پر کیا کرتا ہے؟ دلالت کرتا ہے۔ ولا ينطق به فی الوصل ولا فی الوقف، اور نہ ہی اس کا وصل میں جو ہے وہ تلفظ ہوگا اور نہ ہی وقف میں اس کا تلفظ ہوگا۔ یہ حرف زائد ہے، اس کا جو ہے وہ تلفظ نہیں ہوگا، نہ ہی وقف کی حالت میں اور نہ ہی ملانے کی حالت میں، جیسے آمنو اولئک یتلو صحفا من نبأ المرسلین۔ اب یہ جو من نبأ المرسلین ہے، یہ جو آپ اپنی اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، یہ مصحف ہے جو پورے عرب میں یہ کی مصحف جو ہے وہ ایک ہی کمپنی چھاپتی ہے، اور اس کو علم الرسم کے اوپر جو ہے وہ لکھا گیا ہے، رسم توقیفی کے مطابق اور اس کی مطابقت کرتے ہوئے۔ آپ کو اکثر جو ہے، جو آپ کے ہاں قرآن پاک ہے، جو کمپنیاں چھاپتی ہیں، یعنی قرآن پاک جو کمپنیاں چھاپتی ہیں، قدرت کمپنی اور اسی طرح حافظ کمپنی، تاج کمپنی، اب ان میں جو ہے وہ بہت سی علم الرسم کی جو ہے وہ غلطیاں ہیں۔ جیسے ابھی میں آپ کو نوٹ کرواتا ہوں، یہ جو ابھی آپ سکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ حافظ کمپنی کا جو ہے وہ قرآن پاک چھاپا ہوا ہے، اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں جو ہے وہ قدرت کمپنی کا۔ تو اب اس میں جو ہے وہ من نبا، اس حرف زائد، یہ جو علامت ہے اصطلاح تجوید میں جو میں نے اس کے حوالے سے جو ہے وہ حکم آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کے بارے میں اب آپ نے حکم جان لیا ہے کہ یہ نہ تو جو ہے وہ وصل کی حالت میں پڑھا جائے گا، نہ ہی وقف کی حالت میں پڑھا جائے گا، یہ حرف زائد ہوتا ہے علم الرسم کے مطابق۔ اور اس کے بارے میں آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ رسم عثمانی یعنی رسم توقیفی کے مطابق مطابقت کرتے ہوئے اس قرآن پاک کو جو ہے وہ جمع کیا گیا تھا، اور آگے بھی اسی طرح لکھا جائے گا، اور اس کی حفاظت جو ہے وہ امت مسلمہ کے اوپر فرض ہے، واجب ہے۔ اب اس طرح کی جو غلطیاں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ اکثر آپ کو پاک و ہند میں جو کمپنیاں قرآن پاک چھاپتی ہیں، وہ علم الرسم یعنی کی رسم توقیفی کی مطابقت نہیں کرتی، اور نہ ہی اس کی پیروی کرتے ہیں، نہ ہی فالو کرتے ہیں۔ اب یہ جس فانٹ میں قرآن پاک وہاں پہ لکھا ہے، کیا آپ کے ذہن میں کبھی سوال نہیں آیا کیا یہ واقعی اسی طرح لکھا ہوا ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آتے، لکھواتے، اور پھر آپ آگے صحابہ کرام کو لکھواتے؟ کیا یہ واقعی ویسے ہی لکھا ہوا ہے؟ تو یہ ایک چیز جو ہے علمی ہے، یہ علمی چیز ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر علمی چیز جو ہے وہ نہ شیئر کی جاتی ہے، نہ سنی جاتی ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت نایاب ہیں۔ اگر اس چیز کی طرف جو ہے وہ اسی طرح ہماری توجہ جو ہے وہ نہ ہوئی، تو آئندہ آنے والے وقت میں کمپنیاں اس چیز کا بالکل بھی جو ہے وہ خیال رکھیں۔ علماء کرام پر یہ فرض ہے کہ اس طرح کی غلطیاں کمپنیوں کو نوٹ کروائیں، اور تاکہ آئندہ جو ہے وہ اس طرح کی غلطیاں نہ کریں۔ اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں من نبأ المرسلین میں اب یا کے نیچے بھی کسرہ دے دیا، آگے اوپر جو حمزہ لکھ کے، پھر الف کے نیچے بھی جو ہے وہ کسرہ دے دیا ہے۔ اب اس کا تلفظ کیا ہوگا؟ نعوذ باللہ، یہ تو تحریف ہو جائے گی قرآن پاک میں، من نبأ ال، جبکہ من نبأ ال ہے، حرف زائد ہے، حرف زائد کے علامت زائد جو ہے اس کی میں نے جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ حکم رکھ دیا ہے کہ یہ علامت جب بھی کسی حرف کے اوپر ہوگی تو وہ حرف زائد کہلایا جائے گا علم الرسم کے مطابق۔ اصطلاح تجوید میں اس کا یہی حکم ہے۔ تو اس طرح کی غلطیاں جو ہیں وہ تبھی ہوتی ہیں جب توجہ نہیں ہوتی۔ تو جب آپ توجہ کریں گے، اس میں اپنی جو ہے وہ تھوڑی سی فکر آپ لگائیں گے، تو پھر ہی جا کر اس طرح کی غلطیاں نوٹ کروا کے کمپنیوں کو یہ یاد دہانی کروائی جائے، تنبیہ کی جائے کہ آئندہ اس طرح کی جو ہے وہ رسم کی غلطیاں نہ ہوں۔ آپ کو اکثر جو ہے اس طرح کی رسم کی غلطیاں جو ہے وہ قرآن پاک میں لکھی ہوئی ملیں گی، اگر آپ تھوڑی سی توجہ کریں گے۔ میرا کام تھا آپ تک یہ
معلومات پہنچانا، اب آپ کا فرض ہے کہ آپ آگے لوگوں تک جو ہے وہ پہنچانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔